آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ وہ ظالم بادشاہ بنی اسرائیل پر حکمرانی کر رہا تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کاہنوں سے، نجومیوں سے پوچھی تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ان قریب فرعون تمہاری سلطنت کا سورج غروب ہو جائے گا، ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا باعث بنے گا۔ تو اس نے اس کا حل چاہا تو اس کے ساتھیوں نے، اس کے تابع داروں نے، اس کی بات ماننے والوں نے یہ عذر پیش کیا کہ جو بھی بچہ اب سے پیدا ہو بنی اسرائیل میں اسے قتل کر دیا جائے، لڑکی ہو تو اسے زندہ رکھا جائے۔ جب یہ معاملہ چلتا رہا تو اس طرح نسل کشی ہوتی رہی بنی اسرائیل کی۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ یوں تو مرد ختم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، تو اس معاملے کو برحال رکھنے کے لیے پھر یہ تجویز پیش کی گئی کہ 1 سال کے بچے جو لڑکے ہوں انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے، پھر آئندہ سال جو بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں اسے مار دیا جائے۔ اللہ پاک کی کرنی ایسے ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا۔ دیکھیے کہ خالق کائنات کس قدر اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی، اپنے برگزیدہ بندوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند فرمایا، اس کے بعد دریا میں چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ چلتے جانا ہے، آپ نے اسی صندوق کے ساتھ، دیکھیں کہ یہ صندوق کہاں تک جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں بند ہیں اور وہ پانی پر تیرتا جا رہا ہے۔ فرعون نے اپنا محل دریا کے کنارے بنوایا ہوا ہے اور وہاں پر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ اسی اثناء میں یہ صندوق ان کے قریب پہنچ گیا۔ جب اسے کھولا گیا تو دیکھا اس میں ایک خوبصورت بچہ، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون حیران ہو گیا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل کا تو نہیں۔ تو اسی وقت ان کی زوجہ نے اسے کاٹا اور کہا کہ نہیں، یہ تو نہ جانے کہاں سے تیرتا ہوا آ رہا ہے، لہذا یہ بنی اسرائیل کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی شکل دیکھو، اس کے نین نقش دیکھو، اس کا حسن و جمال دیکھو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسے اپنے پاس لے پالک بنا کر رکھ لوں؟ تو فرعون کو خدشہ ہوا کہ یہ وہ نہ ہو، لیکن بیوی کے کہنے پر وہ بالآخر بات کو مان گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں جلوہ گر ہوئے، وہاں پر پرورش پانے لگے۔ اب مسئلہ آ گیا دودھ کا، بہت زیادہ دودھ پلانے والی لوگوں کو بلایا گیا، لڑکوں کو، عورتوں کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ تو اسی اثناء میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ جو دریا کے کنارے چلتی ہوئی آ رہی تھی، وہ محل میں پہنچی اور کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جنہوں نے ابھی بچے کو جنم دیا، وہ انہیں دودھ پلا سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ کے بارے میں یہ معاملہ پیش کیا اور آپ کی والدہ فرعون کے گھر میں جلوہ گر ہوئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون پریشان ہو گیا کہ یہ عورت بنی اسرائیل کی عورت ہے۔ تب فرعون نے اپنی بیوی سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ وہی ہے جس کی وجہ سے میری سلطنت ختم ہوگی، میری بادشاہت غروب ہو جائے گی، زوال پذیر ہو جائے گی، یہ وہی بچہ لگتا ہے۔ کہ دیکھو اس نے بنی اسرائیل کی عورت کا دودھ پیا، ہزاروں لڑکیاں آئیں دودھ پلانے کے لیے، لیکن اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔
فرعون کی بیوی نے پھر خدشہ دور کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ ہے، اسے کیا علم، بس اس نے دودھ پی لیا کہ ہم اسی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اس عورت نے، فرعون کی بیوی نے، اسے مطمئن کرنے کے لیے، یعنی حضرت آسیہ نے فرعون کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ بچے بچے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ، دوسری روایت میں یہ ہے کہ فرعون نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، اس کی داڑھی میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور یوں زور سے کھینچا جس سے وہ غضبناک ہوا اور غصے کا اظہار کرنے لگا۔ اسی اثناء میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اسے کیا خبر کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے عام بچہ نظر نہیں آتا۔ تو دونوں روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو اسی اثناء میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں۔ ایک طرف ہیرے جواہرات کی پلیٹ رکھ دی، ایک طرف جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بدستور ہیرے جواہرات کی طرف جانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ کوئلوں کی طرف موڑ دیا اور آپ نے ایک کوئلہ اٹھا لیا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا۔ ہاتھ پر رکھنے کے بعد اسے منہ میں ڈال دیا، جس کے سبب آپ کی زبان جل گئی۔ یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بعد میں آپ کی زبان میں جو لکنت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ جو دعا پڑھتے تھے کہ اے مالک میری زبان کو کھول دے، اس کی لکنت کو ختم فرما دے اور مجھے فراوانی کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم فرما، تو یہ دعا پڑھتے یہ اسی سبب سے لکنت پیدا ہوئی کہ آپ نے بچپن میں جلتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لیا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کو فرمایا کہ دیکھا نہیں تم نے، بچہ ہے، اسے کیا خبر کہ کیا ہیرے اور کیا آگ، کیا داڑھی اور کیا سر کے بال، اسے تو کسی شے کا علم نہیں۔ تو اس کا خدشہ جاتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کی دربار میں پروان چڑھتے رہے، بالآخر آپ جوان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خالق کائنات جل جلالہ و من والہ کے حضور اس کی تابعداری میں زندگی کو گزارتے رہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص مصریوں پر ظلم کر رہا ہے، فرعون کا قریبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکا، باز رہنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تو تھے، آپ نے ایک تھپڑ رسید فرمایا اور وہ تھپڑ کی تاب نہ لا سکا، وہیں پر مر گئے۔ تو خالق کائنات نے ہجرت کرنے کا حکم عنایت فرمایا، ارشاد فرمایا کہ آپ مصر چھوڑ دیں اور مدین تشریف لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین آئے، آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک پانی کا جوہر ہے، وہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، قریب ہی 2 یا 3 لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ یہ پلا کر جائیں تو ہم پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہم ہیں بھی لڑکیاں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، لہذا یہ مرد جب پانی پلا کر چلے جائیں گے اور ہم ہیں بھی پردہ دار، تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ مردوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک پانی پلا رہا ہے، دوسرا پھر اس کے اندر چلا جاتا ہے، پھر تیسرا چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو یہ معاملہ ہے، ان کے جانور ان سے لے لیے اور پانی پلانے کے بعد ان کے جانور ان کو واپس کر دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عمل کیا تو وہ عورتیں گھر گئیں، گھر جا کر اپنے والد، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے والد کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں گئیں اور جا کر عرض کیا کہ آج ہم نے ایک عجیب نوجوان دیکھا، آنکھوں میں اس قدر حیا، آنکھوں میں اس قدر شرم، آنکھوں میں اس قدر پردہ داری کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی اس نے نہیں دیکھا۔ جب وہ عورتوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو گویا مدد کرنے کے لیے بڑھاتا ہے، دست درازی نہیں کرتا، زبان درازی نہیں کرتا، نظروں کا یوں بے جا استعمال نہیں کرتا، حیا میں رہ کر اس نے ہماری خدمت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ انہیں لے کر جب پہنچی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر میرے گھر میں مزدوری پر ٹھہر جاؤ، میرے جانوروں کو پانی پلایا کرو، میرے گھر میں رہا کرو،
10 سال تک اگر تم میرے لیے یہ کام کرو گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا، تم سے شادی کر دوں گا اپنی ایک بیٹی کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو مانتے ہوئے پھر معاملہ طے کیا، 10 سال ان کی خدمت کی، اور 10 سال ان کی خدمت کرنے کے بعد ان کی ایک بیٹی سے نکاح فرمایا۔ نکاح فرمانے کے بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ دوبارہ مصر تشریف لے آئے، دوبارہ مصر تشریف لے آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر تشریف لائے، ابھی راستے میں تھے، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، سامنے آگ جلتی ہوئی دیکھی تو اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا کہ میں جاتا ہوں، جا کر آگ لے کر آتا ہوں تاکہ اس سے ہم دونوں کو راحت میسر آ سکے۔ انشاءاللہ العزیز ان کا دوسرا حصہ میں آپ کی خدمت میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ خالق کائنات جل جلالہ و من والہ نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔